اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے سامعین محترم، ہم جو یہ واقعے کو بیان کر رہے تھے، وہ جو موضوع ہمارا مناظرہ تھا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو رکن الدولہ جو ہے سلطان رکن الدولہ کے دربار میں، وہ مکالمہ کا آج ہم دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں، دوسری قسط کو بیان کر رہے ہیں، جو شیخ یعنی حاضرین محفل کے سوال اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ کے جوابات۔ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ کے یہ دلائل سن کر حاضرین بڑے ہی جذبات ہوئے اور بادشاہ سے عرض کرنے لگے کہ اگر انہیں بھی اجازت ہو تو وہ بھی شیخ سے کچھ سوال کر لیں۔ تو بادشاہ نے اجازت دی۔ تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ محترم شیخ، کیا یہ ممکن ہے کہ پوری امت اسلامی جہالت اور ضلالت پر جمع ہو جائے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجمع امتی علی ضلالتین، میری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی، یعنی جمع نہیں ہو سکتی میری امت گمراہی پر۔ یہ سن کر شیخ صدوق نے فرمایا، لغت میں لفظ امت کا اطلاق جماعت پر کیا جاتا ہے، اور جماعت کے لیے کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، بلکہ بعض لغت کے نزدیک 2 افراد کے لیے بھی لفظ جماعت اور لفظ امت کا اطلاق درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرد واحد کو بھی لفظ امت سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ابراہیم کان امتا فإن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہدا الی صراط مستقیم، کہ بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھا راستے کی ہدایت دی تھی۔ جب لفظ امت کا اطلاق قرآنی لفظوں میں فرد واحد پر ہو سکتا ہے، تو حدیث کے الفاظ سے بھی امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے پیروکار مراد لیے جا سکتے ہیں۔ شیخ کا یہ جواب سن کر حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، جناب عالی، یہ درست ہے کہ لفظ امت کا اطلاق قلیل ترین افراد پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن لفظ امت سے بڑی جماعت مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید اکثریت کی مذمت اور اقلیت کی مدح کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ یہ آیات اس مفہوم کا شاہد ہے۔ تو آیات کون کون سی ہیں جو شاہد ہیں؟ لا خیر فی کثیر من النجوا، ہم ان لوگوں کی اکثر راز کی باتیں میں کوئی خیر نہیں ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یقیناً ہم تمہارے پاس حق کو لائے ہیں، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔
بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان کی اکثریت جاہل ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، اور ان کی اکثریت ظن و گمان کی پیروی کرتی ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کی اکثریت نے منہ موڑ لیا ہے، پس پیغام خدا نہیں سنیں گے۔ الغرض، قرآن مجید میں ایسی 20 آیات ہیں جن میں اکثریت کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے برعکس ایسی 10ویں آیات موجود ہیں جن میں اقلیت کی تعریف کی گئی ہے۔ مثلا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور وہ بہت ہی قلیل ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہیں، وما آمن معه الا قلیل، اور اس پر بہت کم افراد ایمان لائے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس امر کی وضاحت کر دی ہے کہ امت موسیٰ میں سے حق پر قائم رہنے والے افراد بہت کم ہیں، اسی طرح امت اسلامیہ میں سے بھی حق کے پاسبان اور ہادی بہت کم ہیں۔ چنانچہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور میری امت اسلامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوقات میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ شیخ کا یہ جواب سن کر نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ کا یہ جواب سن کر سائل خاموش ہو گیا، اور اہل دربار میں سے کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ کوئی مزید سوال کرتا۔ یعنی یہاں پہ لفظ فرد کو جو انہوں نے جم پر استعمال کر رہے تھے، تو شیخ نے لفظ فرد پر بھی اس کو اطلاق کیا اور امیر المومنین کی ولایت اور امامت کو ثابت کیا۔ کل انشاءاللہ ہم جو ہے تیسری قسط کو بیان کریں گے، کیا پوری امت کا بھٹکنا درست قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔